بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، بڑے ہی ادب و احترام کے مستحق ہمارے دینی اور ایمانی بھائیوں اور بہنوں، جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، لاک ڈاؤن کا ماحول چاروں طرف پھیلا ہوا ہے اور ایک وبا جو کافی وقت سے تمام انسانوں کو پریشان کر رہی ہے، تمام عالم کے اندر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اور جانے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ایسی صورت کے اندر حکومتوں نے اپنی اپنی طرف سے عبادت گاہوں کے لیے کچھ گائیڈ لائنز جاری کی ہیں۔ ایسی صورت کے اندر جب کہ یہ گائیڈ لائن آ چکی ہیں ہمارے سامنے، تو پھر ہمیں نماز عید الفطر یا نماز جمعہ یا دیگر نمازیں کس طرح سے اور کس طور پر ادا کرنی ہے اور پڑھنی ہے، یہ ایک بہت اہم سوال بھی ہے اور اہم مدعا بھی ہے کہ کس طرح ادا کی جائے۔ اس لیے کہ حکومتوں نے جو اعلانات کیے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ 5 آدمیوں سے زیادہ مساجد کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جب مسجدوں کے اندر آپ 5 آدمیوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھ سکتے تو باقی جو لوگ ہیں وہ کہاں نماز پڑھیں گے؟ اب ظاہر بات ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی تو مسئلہ بیان کرنا علماء کا کام بنتا ہے، مفتیان کا فتویٰ دینا یہ کام بنتا ہے۔ لہٰذا انہی تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء دیوبند نے فتوے جاری کیے ہیں اس سلسلے میں گزشتہ سال بھی اور اس مرتبہ بھی، اور ایسے ہی پاکستان نے بھی جو ہے اس سلسلے میں بنوری نے جو ہے ٹاؤن بنوری کراچی پاکستان نے بھی اس سلسلے میں اور بھی فتاویٰ کئی سارے جاری کیے ہیں گزشتہ سال بھی اور ابھی بھی جاری کر رہے ہیں، اور اس وقت میں علماء بھی اس طرف جو ہے لوگوں کے ذہن کو لگا رہے ہیں کہ کس طرح سے نماز عید الفطر ادا کی جائے۔ تو یاد رکھیں، آپ جس گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اس کے اندر ضروری ہے کہ آپ کسی کو امام بنا لیں۔ آپ امام کے ساتھ میں 3 آدمی 4 آدمی 5 آدمی مل کر کے نماز پڑھ لیں۔ اب ایسی صورت کے اندر جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو خطبے کی ضرورت پڑے گی۔ تو ایسی صورت کے اندر جب آپ خطبہ دیں گے تو کس پہ دیں گے؟ ممبر تو گھروں میں ہوتا نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ کے لیے یہ صورت ہے کہ آپ کسی کرسی کے اوپر بیٹھ جائیں اور جب آپ خطبہ دے کھڑے ہو کر کے تو اس صورت کے اندر آپ کھڑے ہو جائیں، اور خطبہ دینے کے بعد میں ایک خطبے کے بعد میں جو بیٹھتے ہیں آپ کرسی پہ بیٹھیں، پھر دوسرے خطبے کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں۔ اب خطبہ کس طرح سے دینا ہے، آپ اس کو بہت ذہن لگا کر کے یہ بات سمجھیں کہ خطبہ ہمیں کس طرح سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ عربی جانتے ہیں تو آپ اپنا عربی خطبہ دیں، اگر آپ عربی نہیں جانتے ہیں بالکل بھی تو آپ کوئی خطبہ لکھا ہوا عربی کے اندر لے لیں اور سامنے ہاتھ میں لیں، اور لینے کے بعد میں آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کو بہت بڑا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مختصراً پڑھیں، چھوٹا پڑھیں، حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کے نبی اسلام پر درود بھیجیں، کوئی آیت کریمہ پڑھیں، اس طرح سے اپنا چھوٹا سا مختصراً خطبہ پڑھیں۔ اور یہ خطبہ پڑھنا عید الفطر میں نماز عیدین میں یہ سنت ہے، جمعے میں تو شرط ہے لیکن عیدین میں خطبہ پڑھنا سنت ہے، لہٰذا آپ خطبہ پڑھیں۔ امام کے علاوہ کم سے کم 3 آدمی 4 آدمی تو ہونے ہی چاہیے، 2 آدمی کم سے کم ہونے چاہیے۔ حالانکہ کہا گیا ہے کہ بھئی اس میں جو ہے 3 بالغ مرد مقتدی ہوں کافی ہو جائیں گے، امام کے علاوہ کم از کم 3 بالغ مرد مقتدی ہوں تو یہ آپ کا جو ہے عید الفطر کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی اگر لاک ڈاؤن میں عید الاضحیٰ آتی ہے تو۔ اب جب 3 بالغ مرد ہوں گے، ایک امام ہوگا تو 4 آدمی ہو جائیں گے اور یہ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں اپنے گھر کے اندر۔ لہٰذا ایسی صورت کے اندر آپ اپنے اپنے گھروں کے اندر نماز عید الفطر ادا کریں۔ رہا ان لوگوں کا مسئلہ کہ جو مجبور ہیں، عذر ہے ان کے پاس میں، تو جن لوگوں کے لیے عذر ہے، مجبوری ہے، نماز عید ادا نہیں کر سکتے، ان کے لیے کوئی صورت ہی نہیں، مثال کے طور پر اکیلا گھر ہے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ایسی صورت کے اندر ان سے نماز عید معاف ہوگی۔ انہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کہ بھئی عید الفطر کہاں پڑھیں۔ یہ پریشان ہونے کی بات تو اس لیے ہے کہ بھئی آدمی 1 سال میں نماز پڑھتا ہے، بڑی پریشانی آ سکتی ہے، لیکن اب اس کو کیا گناہ ملے گا؟ نہیں ملا تو یاد رکھے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے نماز عید، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، تو انہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حضرات اپنے اپنے گھروں میں، یعنی جو عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے مجبور ہیں، تو وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر انفرادی طور پر اکیلے 2 یا 4 رکعت نفل چاشت کی نیت سے پڑھ لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالیہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔
ہماری خطا اور کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، اور اس وبا کے لیے خاص طور پر دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا سے اس وبا کا خاتمہ فرما دے۔ وآخر دعویٰ